اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ بقرہ کر رہے تھے اور ہم نے آیت نمبر 54 تک کل کیا تھا، اور 54 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم سے یہ گناہ تو ہو ہی چکا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا یا قومی کر کے کہ تم سے یہ تو گناہ تو ہو چکا ہے، تم نے ظلم تو کر چکے ہو، اب اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ نے جو کتاب دی ہے اس پر عمل کرو، تو اللہ بھی فتح علیکم، اللہ بھی تم کو اللہ نے بھی دیکھو تم کو معاف کر دیا، اللہ بھی تم سے رجوع کریں گے۔ یعنی اللہ اتنے رحیم اور شفیق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم میں نہیں ڈالا۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ اتنے شفیق ہیں کہ تم نے اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا سب کچھ دیا، اس کے بعد بھی تم نے ظلم کیا، تم نے اللہ کا حق مارا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بار بار موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی تمہیں موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم میں نہیں ڈال دیا۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ بھی دیکھیے کہ وہ اذ قلتم، اور جب کہا تم نے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب ان کو یاد دلا رہے ہیں، اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ سب بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دور میں یہ لوگوں کو بتا رہے تھے۔ ظاہر ہے جو بھی آیت آتی تھی ان کے اوپر، وہ لوگوں کے درمیان اس کو شیئر کرتے تھے اور بتاتے تھے۔ تو اس زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگ بھی تھے موجود، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے تھے کہ نہیں ہم تو اسی دین پر ہیں، حالانکہ سب نے اپنا دین بگاڑ کر چکے تھے۔ آپ ایک تھوڑا سا اپنے دماغ میں لاؤ کہ آپ اس دور میں چلے گئے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بنی اسرائیل کی قوم کو جب یہ نبی آ کر کچھ چیزیں بتاتے ہیں تو یہ نہیں ماننے کو تیار ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں ہمارے تو وہی نبی تھے۔ تو نبی اللہ ان کو وہ والے نبی کو وحی کرتے ہیں جو اس دور میں گزرے، اور ان کو بنی اسرائیل کو بھی پتا تھا کہ یہ ہو چکا ہے ہماری قوم کے ساتھ۔ تو پھر ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ نبی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کو وحی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان کو یہ سمجھ آتی تھی کہ یہ صحیح نبی ہے، اب ماننا نہ ماننا ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا، لیکن ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ صحیح نبی ہے، کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں ایک ورڈ سے آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ نے جب فرمایا ان سے کہ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ، یعنی دیکھیں اس وقت بنی اسرائیل بھی تھے نا، ان سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب کہا تم نے موسیٰ سے کہ اے موسیٰ لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا آپ کے لیے۔ دیکھیں موسیٰ پہ تو ایمان ہی نہیں لانا تھا نا، اللہ کی کتاب اللہ کی شریعت پر ایمان لانا تھا، تو انہوں نے کہا ہم تو آپ پر ایمان ہی نہیں لائیں گے۔ تو مطلب موسیٰ پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا ہے، اور موسیٰ پر نہیں ایمان لانا، اللہ کی باتوں کو نہیں ماننا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو آپ پر ایمان ہی نہیں لائیں گے، آپ جو یہ کتاب ہم کو دکھا رہے ہیں ہم تو اس کو ایمان ہی نہیں لائیں گے، حتی نرا، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں، اللہ کو جہرا، ہم ظاہرہ اللہ کو نہ دیکھ لیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک اور ڈیمانڈ آگے رکھی، یعنی ابھی آپ دیکھو کہ ان کو معافی ملی تھی، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ایک اور ڈیمانڈ آگے رکھی کہ ہم تو اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہرہ نہ دیکھ لیں۔ اور دوسری جگہوں پر پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بجلی کی کڑک ان پر گری، اور یہاں پر بھی یہی پتہ چل رہا ہے، کئی جگہوں پر یہ آیتیں آئیں کہ اللہ کو سننے گئے تھے کہ ہم بھی اللہ کو سنیں گے، اور اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے وہاں جا کر کہا کہ نہیں ہم تو اللہ کو ظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا ہوا کہ فَأَخَذَتْكُمْ صَاعِقَةٌ، ان کو پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے۔ یعنی ظاہر ہے اللہ کو تو دیکھنا آسان نہیں ہے، اس بات کی ان کو یہ سزا ملی کہ ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور دیکھیں اللہ تم سے بات کر رہے ہیں، اور تم دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وحی سن رہے تھے، جو لوگ زندہ تھے اور جو لوگ باقی تھے وہ یہ سن رہے تھے کہ ہاں یہ تو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، یہ تو ہماری قوم کا قصہ ہے۔ تو یہ نبی کو کیسے پتا؟ تو اللہ اس لیے بتا رہے تھے کہ ان کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی آئے ہوئے ہیں اور ان کو ماننے میں آسانی ہو۔ تو اللہ نے یہ قصہ اس دور میں سنایا، اور اللہ نے کہا تم نے یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم اللہ کو ظاہرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ نے شروع کے 6 پوائنٹس پڑھے اس میں پہلا پوائنٹ کیا تھا
کہ کتاب میں شک نہیں کرنا، نمبر 2 بن دیکھے ایمان لانا ہے بالغیب، تو یہ اس میں بھی پورے نہیں اترے۔ اللہ نے فرمایا تم کو بجلی کی کڑک نے پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم، پھر اٹھایا ہم نے تم کو، من بعد اس کے، موتکم، بعد تمہاری موت کے، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا تھا اور پھر دوبارہ زندہ کیا۔ یہ بھی لینا ہے تو لے لے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر اللہ مارنا چاہے، مار کے دوبارہ زندہ کرنا چاہیں تو اللہ سپریم اتھارٹی ہیں اور اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نیند کو بھی قرآن میں موت کہا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو تم مرتے ہو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نیند کو موت کہا ہے، تو بے ہوشی بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ نے ان سب کو بجلی کی کڑک پڑی ان کے اوپر اور سب بے ہوش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان کو اٹھایا بعد ان کی بے ہوشی کے، لعلکم تشکرون، دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، لعلکم تشکرون، پہلے بھی آیا لعلکم تشکرون، لعلکم تہتدون، لعلکم تشکرون، یہ بار بار اللہ جو موقع دیتے ہیں نا، یہ شاید تم سدھر جاؤ، شاید تم سدھر جاؤ، یعنی اللہ مجھ سے اور آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہر بندے سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح سدھر جائے، کوئی تو بات اس کے دماغ میں آ جائے، کوئی تو سمجھ جائے۔ اور آپ دیکھو یہ اتنی وہ قوم تھی کہ اس کو دماغ قرآن میں نہیں لگانا تھا، موسیٰ نے ان کو اپنی کتاب میں دماغ نہیں لگانا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا، تو موسیٰ نے ان کو پہلے ہی کہا تھا، ابھی سمجھایا تھا کہ دیکھو ابھی تم نے اتنا ظلم کیا ہے، اب تم توبو الی باریکم، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی شریعت میں رجوع کرو، اس کو غور و فکر سے سمجھو، اس کو اپنے اوپر اپلائی کرو۔ یہ ساری چیزیں ہم کل لے چکے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہی موسیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ نے ان کو کتاب دی ہے، تو پورا سمجھایا کہ دیکھو تم نے یہ جو گناہ کر لیا، ٹھیک ہے ہو گیا تم سے، اب تم اللہ کی کتاب کو اچھی طرح سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ تو انہوں نے کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی جگہ انہوں نے شارٹ کٹ کیا دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اللہ کو ظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ہم مان لیں گے، نہ ان کو ٹائم لگانا تھا، فضول کی جاہلوں والی ڈیمانڈ یہ لوگ کر رہے تھے، کیونکہ ان کو ماننا نہیں تھا، یہ سب مذاق میں لے رہے تھے چیزیں، جیسے ہمارے یہاں بھی دماغ کسی کو نہیں لگانا ہوتا اور بحث سب سے کرا لو، لیکن کوئی قرآن کھول کے دیکھے گا نہیں، کوئی ڈسکشن بھی ہو رہی ہوگی نا کبھی تو چلے جائیں گے، کوئی اپنے مولوی سے فتوے لے لے گا، اس سے فتوے لے گا، دیکھا ہم نے تو آپ سے کہا تھا آپ کی بات غلط ہے، مجھے انہوں نے بھی یہ بتایا، انہوں نے بھی یہ بتایا، بھائی ہم نے آپ سے کہا قرآن سے اسٹڈی کرو نا، قرآن سے کوئی آیت لے کر آؤ، آپ پھر وہی لوگوں کے نام سے فتوے لے کر آ گئے۔ تو قرآن سے اسٹڈی کرتے ہوئے کسی کو اپنا ٹائم ہی نہیں لگانا ہوتا، سب کو بس اپنا یہ شارٹ کٹ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، فتوے لے لیں، بس فتووں سے کام چل گیا۔ یہ فتووں کی دکانیں آج ہماری اتنی چمکی ہوئی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن کی تعلیم تو لیتے نہیں ہیں، کوئی اللہ نہ کرے گھر میں مسئلہ ہوا، ہم نے جا کے فتویٰ لے لیا اور ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم فتوے کے سوا کوئی کام کر سکیں۔ تو آپ دیکھو کہ ہم اتنے جاہلوں میں سے اٹھیں گے قیامت کے دن، اتنے جاہلوں میں سے اٹھیں گے کہ ہم نے قرآن کی اسٹڈی نہیں کی اور ہم ایک آدمی پر بھروسہ کر کر اپنی پوری زندگی اور آخرت داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں انہوں نے بھی کہا شارٹ کٹ ڈھونڈا، اتنی جاہلانہ ان کی یہ خواہش تھی، اور اللہ نے ان کو بے ہوش کیا اور پھر دوبارہ کھڑا کیا کہ اللہ اتنے پاورفل ہیں کہ منٹوں میں تم کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تم کو ایک اور موقع دے رہے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل جس نے اللہ کے معجزات کو دیکھ کر اللہ نے نہیں مانا، وہ بنی اسرائیل جس کو اللہ نے نبی کو چھڑانے کے لیے بھیجا، اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانے، اور اللہ ان کو بار بار موقع دے رہے ہیں۔ اللہ اتنے شفیق ہیں۔ اللہ نے فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، بہت ظالم تھا، اپنے آپ کو اللہ کے برابر سمجھ بیٹھا تھا، اللہ نے کہا ان سے نرمی سے بات کرنا، یہ ہے میرے اور آپ کے اللہ، یہ ہے میرے اور آپ کا رحمان، یہ ہے میرے اور آپ کے پالنے والے۔ ہم اس رب سے کلوز نہیں ہو رہے، ہم اس رب کی باتیں نہیں مان رہے، ہم اس رب کے آگے نہیں جھک رہے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو کتنے موقع دیے ہیں۔ اگر میں اپنی زندگی کو ریوائنڈ کروں نا
تو میں سمجھتی ہوں اللہ نے مجھے اتنے موقع دیے ہیں اور آج تک اتنے دے رہے ہیں، اور میں اتنی کم ظرف ہوں کہ میں صرف ان موقعوں کی وجہ سے ہی اللہ کے آگے جھک جاؤں نا، پھر بھی میں اللہ کے احسان جتلا نہیں سکتی۔ اب سوچو کیا ہے میرا اور آپ کا رب، اور ہم کیا ہیں؟ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی قدر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رگوں رگوں میں آپ کی محبت کو ڈال دیجئے۔ تو دیکھیں آگے کیا ہے، پھر اللہ نے آگے بھی دیکھیں ان کو اور موقع دیا، اتنا سب انہوں نے کیا، پھر بھی اللہ نے آگے کیا فرمایا، وہ ذللنا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمامہ بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ اور نازل کیا ہم نے تم پر، من اور سلوہ۔ یعنی ایک اللہ ایسی جگہ کی بات بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر سایہ بھی ہوا، اور ان کو اللہ نے خوبصورت رہنے کی جگہ دی۔ جیسے ہم نہیں کہیں آ جاتے ہم کہتے ہیں یار کتنا پیسفل ماحول ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اللہ یہ بتا رہے ہیں۔ اور اللہ نے ان کو من و سلوہ دیا، تو قرآن سے ہی ہم کو پتہ چلا کہ من و سلوہ کوئی کھانے کی چیز تھی، اس کے لیے ان کو کوئی کمانے نہیں جانا پڑتا تھا، یہ اللہ نے خود اگا دی تھی ان کے یہاں جیسے بھی آتی تھی، لیکن ان کو فری میں مل رہی تھی یہ کھانے کی بھی دو چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں آپ کو پتہ چلے گا دوسرے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ ان کو وہ بھی صحیح نہیں لگا، انہوں نے کیا ہم یہی دو چیزیں کھاتے رہیں، بھئی ہم کو اور بھی چیزیں دو، حالانکہ یہ ان کو فری میں مل رہی تھی، اس کے لیے کمانا بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ تو شکر کرنے کی جگہ یہ ناشکری کر رہے تھے، بالکل ہماری طرح، ہمارے بچوں کی طرح، کہ آج جو ماحول بن گیا ہے ناشکری کا کہ کسی کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی۔ اتنی آزادی اور اتنی فیسلٹیز ہیں آج کے بچوں کے پاس اور ہمارے پاس، لیکن ہم کو پورا ہی نہیں پڑ رہا، کوئی چیز ہم کو پوری نہیں پڑی، ہم اور کی طلب میں لگے پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایسے ہی ہیں، ان کو اور چاہیے، اللہ نے ان کو سایہ دیا، یعنی اتنا پیارا موسم ہوگا، اللہ نے من و سلوہ دیا کھانے کو، کلوا من طیبات، اللہ فرماتے ہیں کھاؤ پاکیزہ سے، ما رزقناکم جو دیا ہم نے تم کو، ٹھیک ہے، ایک آئیڈیل بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھو کہ آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، یعنی ہمارا اس سے کچھ نہیں بگڑا، جو انہوں نے ہم کو نہیں مانا، جو انہوں نے ضد کی، جو یہ اپنی مرضی کرتے رہے، جو یہ شرک کرتے رہے، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، اللہ کہہ رہے ہیں اس سے ہمارا کچھ نہیں بگڑا، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم یظلمون، یعنی وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ یعنی آج اگر کوئی اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر نہیں چلتا، تو اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ تو اللہ ہے اور اللہ سپریم اتھارٹی رہیں گے۔ آپ نہیں مانو گے تو اللہ کی عبادت کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، اللہ کے کام کرنے والے بہت لوگ ہیں، اللہ کن فیکون سے سارے کام کروا لیتے ہیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ آپ کو لگ رہا ہے ہاں میں یوں ستا رہی ہوں وہ ستا رہی ہوں نبی کو، نہ نبی کو فرق پڑتا ہے نہ اللہ کو فرق پڑتا ہے۔ یعنی ان کو چڑ ہو رہی تھی نا کہ یہ آدمی آ کے ہم کو کیوں بتا رہا ہے، تو یہ تنگ کرتے تھے ہمارے لیے یہ مانگے، ہمارے لیے وہ مانگے، ہمارے لیے فلانا مانگے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ظلم ہم پر نہیں کیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور وہ تھے ہی ظالم، یعنی وہ حق ماننے والے ہی تھے انہوں نے، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے لا رہی ہوں کہ وہ تھے ہی ظالم، آگے آپ کو ملے گا بنی اسرائیل کے چیپٹر میں کہ یہ تھے ہی ظالم، یہ حق ماننے والے ہی تھے۔ یعنی بعض لوگ ہم نہیں کہتے کہ کوئی ایسا ہوتا ہے اس کو آپ جتنا بھی دے دو نا، جتنا بھی اس کے لیے کر لو نا، تو آپ خود کہتے ہو نا اس کو یہ ہے ہی ایسا، اس کو کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے۔ جسے ہم خاص کر کے آج کل نوکروں اور اپنے سے نیچے لوگوں کے بارے میں استغفر اللہ، جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یار ان کو جتنا بھی دے دو نا، ان کے اندر اب آج کل سنسیئرٹی آتی ہی نہیں ہے، وہ پہلے کے لوگ ہی الگ ہوتے تھے۔ تو میرے اور آپ کے اندر آتی ہے سنسیئرٹی، اللہ ہم کو کیا نہیں دے رہے، کیا نہیں کھلا رہے، کیا نہیں پلا رہے، یہ مہنگائی کا اتنا شور ہے، اتنے لوگ مجبور ہیں، لیکن ہم کو اللہ پھر بھی کھلا پلا رہے ہیں نا، یہ اللہ کی اتنی رحمانیت نہیں ہے؟ آپ دیکھو کہ یہ لوگ بھی اتنے ناشکری قوم تھی
ہماری طرح کہ اور سے اور چاہیے. ہم کہتے ہیں نا ان کو جتنا بھی کر دو نا ان کو پورا نہیں پڑتا. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے اتنا کیا لیکن یہ مانگتے چلے گئے اور انہوں نے آخر اللہ کی کتاب نہیں مانی اور اللہ کی کتاب کو اسٹڈی نہیں کیا, اللہ کی کتاب کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کیا, بس ضد میں ہی چلتے رہے. اور آپ دیکھو کہ اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے رہے. یعنی جو بھی ان کے ساتھ برا ہوگا نا, جو ان کو سزا ملے گی نا, وہ ان کی اپنی وجہ سے ملے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا. اس سے مجھے اور آپ کو ایک اور بات پتہ چلی اور قرآن سے بھی ملتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے وہ ہماری اپنی جانوں کی وجہ سے آتی ہے, اللہ ظلم نہیں کرتے. قرآن میں آیت ملتی ہے کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے آتی ہے. اور پھر آپ کو یونس علیہ السلام کی دعا سے پتہ چلتا ہے. آیت کریمہ کی ختم تو ہم بہت کر لیتے ہیں. میں بار بار یہ بات اس لیے کہتی ہوں, مجھے بہت چڑ چڑھتی ہے کہ جب میسج آ جاتا ہے کہ ہم نے آیت کریمہ کا ختم شروع کیا ہے, پلیز آپ بھی پڑھیں, اور کتنے پڑھ لیں ہم کو بتا دیں. یہ پڑھنے کے لیے تھا, یہ تو حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی تسبیح نہیں بتائی, ان کے دعا کرنے کا طریقہ بتایا. ان کو افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اللہ کی بات کیسے نہیں مانی. انہوں نے کہا, اللہ نے کہا مسلمان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی اس کے اوپر کوئی مشکل آئے وہ کہے کہ اللہ آپ تو پاک ہیں, لا الہ الا انت سبحانک, اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میرا, آپ پاک ہیں. انی کنت من الظالمین, یہ جو مشکل مجھ پر آئی ہے نا اللہ, کہیں میں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی ظالم ہوں, میں نے ہی حق مارا ہے آپ کا, میں نے ہی کچھ غلط کیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر یہ مشکل آئی ہے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. ہم تو مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے جادو کر دیا, وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی, اس نے نظر لگا دی, وہ مجھ سے حسد کرتی ہے, اس کی وجہ سے یہ ہوا, اس کی وجہ سے وہ ہوا. ایک ٹھنڈ میں اگر سب کو نہانے کا گرم پانی ملے اور مجھے نہیں ملے تو مجھے سوچنا کیا چاہیے کہ مجھ پر مشکل آئی ہے نا, میں نے کوئی غلطی کی, میں نے اتنا پیارا گوشت بنا کے رکھا اور میں ذرا سا ادھر ادھر گئی جل گیا. ہم ادھر ڈانٹتے ہیں ادھر ڈانٹتے ہیں, مجھے کیا سوچنا چاہیے, محنت تو میں نے کی تھی نا, میں نے کوئی غلطی کی ہے, فوراً اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں, میں نے کچھ کیا ہے مجھے معاف کر دیں. ہم لوگ بہت اچھی ہماری ایک ڈیل ہو رہی ہوتی ہے بزنس کی, اور ہماری کرتوت کی وجہ سے وہ چیز کچھ دیر ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں تم نے یہ پیپر نہیں رکھا تھا, تم نے یوں نہیں کیا تھا. ہم کو فوراً جھکنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہیں. یہ جو مشکل مجھ پر آئی ہے نا اللہ, میں ہی کہیں گنہگار. یہ قرآن ہم کو بتاتا ہے. آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں. اگر آپ معاف نہیں کریں گے, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر آپ معاف نہیں کریں گے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اللہ تعالیٰ میں تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ ایٹیٹیوڈ ہم کو قرآن سے مل رہا ہے, اور ہم پتہ نہیں کون سی ڈگر پر چل رہے ہیں. میں اور آپ دیکھیں اس لیے روز بیٹھ جاتے ہیں اور اس لیے یہ سن رہے ہیں کہ ہم کو یہ ہو رہا ہے کہ ہم کسی طرح بھی اپنے آپ کو صحیح کریں, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. تو دیکھیں ہم مل جل کے یہاں بیٹھے ہیں نا, تو انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے کہ آج کے بعد سے اللہ نہ کرے کوئی بھی ہم پر مشکل آئے گی, چھوٹی ہو یا اللہ نہ کرے بڑی ہو, ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں, اور دل سے. اور میں تو ہوں گنہگار, مجھے پکا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ ہم کو بس معاف رکھیے گا, انشاءاللہ معاف کیجیے گا. اللہ میں کہیں غلط ہوں, میں انشاءاللہ اپنے آپ کو سدھاروں گی, بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. اللہ میں پوری کوشش کروں گی آج کے بعد, میں جہاں کہیں غلط ہوں میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی, ٹھیک ہے. لیکن آیتوں سے ہم کو بہت سبق ملتا ہے. ایک تو ہم کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ہم قدر کریں, اور قدر کے بدلے کیا ہوتا ہے, اللہ کی باتوں کو اور مانیں کہ اللہ آپ مجھے اتنا کھلا پلا رہے ہیں, اب تو جو میں گناہ کرتی تھی نا انشاءاللہ اللہ میں اور کوشش کروں گی اور نہیں کروں, میں آپ کی باتوں کو اور مانوں. یہ ہوتی ہے قدر, کیونکہ دنیا میں بھی جو آپ کو کھلاتا پلاتا ہے نا اس کی آپ قدر کرتے ہو. آپ کے ماں باپ ہوں, آپ کے شوہر ہو, آپ کی بیوی ہو, جو بھی ہو, آپ قدر کرتے ہو کہ نہیں یار اس سے میرے ساتھ بہت کیا, میں اس کو یہ منع نہیں کر سکتی. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, ہم لوگ دوستیاں بھی اسی طرح نبھاتے ہیں نا کہ نہیں یار اس نے میرے برے وقت میں بہت ساتھ دیا ہے, میں آج اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی.
ایک ہم احسان نہیں مانتے تو اللہ کا ہی نہیں مانتے، ہم ایک قدر نہیں کرتے تو اللہ کی نہیں کرتے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ ذرا دیکھیں دوبارہ سے اپنی غلطیوں کو اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو ہم انشاءاللہ صحیح کریں۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ آگے ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔